حیدری کے مقام پر پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک الیکشن آفس ہے. وہاں MQM کے لوگوں نے حملہ کیا، تقریباً کی رات 9 بجے کے قریب توڑ پھوڑ کی اور دھمکیاں دیں. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس تمام حملے کی ویڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. جو MQM ہے آپ اس کو PSP جو ہے وہ تصور کریں، اور 2018 کے الیکشن میں جو PSP کا نتیجہ تھا اس وقت MQM اس سے 1% بھی اوپر نہیں ہے. MQM جس کو اپنی شکست واضح نظر آ رہی ہے، اور آپ اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ باقی شہر تو چھوڑ دیں، جو ڈسٹرکٹ سینٹرل جو ان کا گڑھ تھا وہاں بھی ان کی پریشانی کا یہ عالم ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کا ایک الیکشن کا جو دفتر ہے اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی آبزرویشن یا فیصلے دیتے وقت انہیں کچھ سوچنا چاہیے. اور ہم لوگ جو پولیٹیکل لوگ ہیں کسی بھی جماعت کے ہوں، تو بھائی ہم بھارت کے نہیں ہیں، اسرائیل کے نہیں ہیں، پاکستانی شہری ہیں، انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، عوام سے ووٹ مانگ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت نامناسب اور غلط بات ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی تصویر لگی ہوگی تو FIR کاٹ دیں کسی کی. یہ بہت غلط ہے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم اس قسم کے کسی فیصلے کو، کسی آبزرویشن کو تسلیم نہیں کریں گے. ایک اور واقعے کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ کل رات ڈسٹرکٹ سینٹرل میں حیدری کے مقام پر پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک الیکشن آفس ہے. وہاں MQM کے لوگوں نے حملہ کیا، تقریباً کی رات 9 بجے کے قریب توڑ پھوڑ کی اور دھمکیاں دیں. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس تمام حملے کی ویڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. تمام لوگوں کے چہرے اس میں واضح ہیں، اور وہ تمام ریکارڈنگ جو ہے پولیس اور رینجرز کو فراہم کر دی گئی ہے، اور FIR کے لیے درخواست بھی دے دی گئی ہے. جب یہ واقعہ ہوا اس کے بعد اطلاع دی گئی پولیس رینجرز کو، وہ تو وہاں آئے، انہوں نے جو وہاں کارروائی ہونی تھی وہ کی بھی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے دوران اس قسم کے کسی بھی واقعے کو ہمیں سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے، چونکہ پورے شہر میں، پورے صوبے میں، پورے ملک میں لاتعداد دفاتر ہیں مختلف جماعتوں کے، اور اگر اس طرح سے سیاسی جماعتوں کے دفتروں پر حملہ ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم سب کی خواہش ہے کہ یہ 8 فروری کے الیکشن پرامن ماحول میں ہو جائیں، وہ ممکن نہیں ہوں گے. الیکشن کمیشن کو بھی اس واقعے پر سنجیدگی سے ایکشن لینے کی ضرورت ہے. یہ جو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ شاید ایک گمان اور خیال جو MQM کو تھا کہ ڈسٹرکٹ سینٹر جو ہے وہ ایسا علاقہ ہے جہاں پہ کوئی اور جماعت پیر نہیں رکھ سکتی، دفتر نہیں کھول سکتی، جھنڈا نہیں لگا سکتی، امیدوار نہیں کھڑا کر سکتی. اب چونکہ دیگر جماعتوں کے امیدوار بھی، اور پیپلز پارٹی نے خاص طور پہ وہاں سرگرمیاں کافی تیز کی ہیں، اچھے امیدوار میدان میں ہیں، اور ہم بڑے سیریسلی ڈسٹرکٹ سینٹر میں بھی کنٹیسٹ کر رہے ہیں. تو اس طرح سے کارکنوں کو ہراساں کر کے، ووٹرز کو ہراساں کر کے وہ کسی بھی طرح سے شہر کی خدمت نہیں کر رہے ہیں. اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شاید یہ انہی باتوں کا تسلسل ہے جس کا اظہار مصطفیٰ کمال صاحب نے پچھلی کئی پریس کانفرنس میں کیا، اور انہوں نے کھلی دھمکیاں دی تھیں کہ ہم جو ہے اگر لڑنے پہ آئیں گے تو پتہ نہیں کہاں پہنچ جائیں گے، کوئی ہمیں پہنچ نہیں سکتا. بات یہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اسی طرح کا جواب نہیں دے سکتی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سیاسی لوگ ہیں، اور یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہوگا کہ اگر کسی نے ہمارے دفتر پہ حملہ کیا تو ہم جا کر کسی اور کے دفتر پہ حملہ کریں. ہمارے پاس اس وقت کراچی شہر میں اللہ کا شکر ہے کہ ورکروں کی تعداد کسی بھی سیاسی جماعت سے زیادہ ہے. یہ گھٹیا ہتھ کنڈے جو ہیں یہ ہمیں روک نہیں سکتے ہیں، لیکن میری ذاتی خواہش بھی یہ ہے، پارٹی قیادت کی خواہش بھی یہ ہے 8 فروری کو پرامن ماحول میں منعقد ہو جائیں. لیکن MQM جس کو اپنی شکست واضح نظر آ رہی ہے، اور آپ اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ باقی شہر تو چھوڑ دیں، جو ڈسٹرکٹ سینٹرل جو ان کا گڑھ تھا وہاں بھی ان کی پریشانی کا یہ عالم ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کا ایک الیکشن کا جو دفتر ہے اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتے. میں پولیس سے، رینجرز سے، الیکشن کمیشن سے مطالبہ کروں گا کہ آپ کے پاس تصاویر، ویڈیوز ہم نے بھیجی ہیں، ایک ایک شخص کی ویڈیو واضح ہے کہ اس کے اندر کون کون لوگ ہیں. ان تمام لوگوں کو گرفتار کیا جائے، ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، اور ان سے یہ بھی تحقیقات کی جائے کہ انہوں نے حملہ کس کی ایما پر، کس کے کہنے پر کیا ہے. کیا اس کے پیچھے مصطفیٰ کمال ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی اور MQM کا لیڈر ہے جنہوں نے ان کو یہ راستہ بتایا کہ تم جا کر اس طرح پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو ہراساں کرو اور دفتر پہ حملہ کرو؟ اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلے گا تو پھر شاید ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا، اس لیے کہ کراچی میں 69 کنسٹیٹوئنسیز ہیں قومی صوبائی کی ملا کے، اور ہر کنسٹیٹوئنسی میں پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ موجود ہے، ہر کنسٹیٹوئنسی میں پیپلز پارٹی کے دفاتر موجود ہیں.
اور شاید لاکھوں لوگ جو ہیں وہ الیکشن کی پوری سرگرمیوں میں انگیج ہوتے ہیں. ہمارے لیے یہ بہت مشکل ہو جائے گا کہ ہم ایک ایک کارکن کو یہ سمجھائیں کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا. شاید نہ چاہتے ہوئے بھی کئی ایسے ناخوشگوار واقعات جنم لے سکتے ہیں اگر اس واقعے پر الیکشن کمیشنر پولیس نے سخت کارروائی نہیں کی. اور نہ صرف یہ کہ جنہوں نے یہ واقعہ کیا ہے، جن کی ویڈیوز ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، بلکہ اس پورے حملے کے پیچھے جو ذہن کار فرما ہے، جو پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو ہراساں کرنا چاہتا ہے، جو ڈسٹرکٹ سینٹرل میں پیپلز پارٹی کی سرگرمیوں کو روکنا چاہتا ہے، اس کے خلاف بھی جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے. میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا مجھے حیرت ہوئی کہ سندھ ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا، پتہ نہیں فیصلہ تھا یا آبزرویشن سی جج صاحب کی. انہوں نے یہ کہا کہ شہر بھر میں جہاں جہاں سرکاری املاک پر کوئی تصاویر، کوئی ہورڈنگز لگی ہیں تو ہٹا دیں. چلیں کوئی حرج نہیں، ہٹا دیں. اگر وہ کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن ہے تو سب کے ساتھ یکساں سلوک ہونا چاہیے، ہمیں اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں. لیکن ایک اور بات مجھے سمجھ نہیں آئی. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بڑا بورڈ لگا ہو اور اس پر کسی لیڈر کی تصویر ہو، اس کے خلاف ایف آئی آر کر لیں. میں سوچتا رہا کہ یہ کس قانون کے تحت ایف آئی آر کٹے گی؟ مطلب میں اپنے مخالف کی تصویر بڑی بنا کے لگا دوں اور میرے مخالف پہ ایف آئی آر ہو جائے گی، میرا مخالف میری تصویر لگا دے، میرے خلاف ایف آئی آر ہو جائے گی. ہمارے جو محترم جج صاحبان ہیں بہت قابل احترام ہیں، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس وقت پورے ملک میں انتخابات ہو رہے ہیں اور انتخابی گہما گہمی میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن آپ کوڈ آف کنڈکٹ یہ ہے کہ آپ وہ چیزیں ریموو کر دیں، ان کو ہٹا دیں. اگر آپ کو پتہ چلے کسی نے کیا، اگر کوئی الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن کے تحت کوئی سزا بنتی ہے تو وہ سزا دے دیں، اس میں کہیں ایف آئی آر نہیں ہے. لیکن یہ ہائی کورٹ کے جج صاحب نے یہ فرما دیا کہ میری فوٹو کر کے لگی ہو تو میرے پہ ایف آئی آر کر دیں اور میں مخالف کی میں لگا دوں جا کے. مطلب اگر یہ شغل چیک کرنے میں آ جائیں ہم تو میں تو پورے شہر میں مخالفوں کی تصویریں لگانا شروع کر دوں گا، بڑی بڑی سب پہ ایف آئی آر کرا دوں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی آبزرویشن یا فیصلے دیتے وقت انہیں کچھ سوچنا چاہیے. اور ہم لوگ جو پولیٹیکل لوگ ہیں کسی بھی جماعت کے ہوں تو بھائی ہم بھارت کے نہیں ہیں، اسرائیل کے نہیں ہیں، پاکستانی شہری ہیں، انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، عوام سے ووٹ مانگ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت نامناسب اور غلط بات ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی تصویر لگی ہوگی تو ایف آئی آر کاٹ دے کسی کی. یہ بہت غلط ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم اس قسم کے کسی فیصلے کو، کسی آبزرویشن کو تسلیم نہیں کریں گے. اور اگر اس طرح کی جبراً ایف آئی آریں جو ہیں وہ کٹوائی گئیں اور کوشش کی گئی تو پھر یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے جو انتخابی ماحول ہے اس کے اندر یہ ہم تو پولیٹیکل پارٹیز تنقید کرتے ہیں نا، پھر یہ جج صاحبان بھی اس تنقید کی زد میں ہوں گے. یہ یا تو کسی مخصوص سیاسی جماعت کی ہمدردی ان کے دل میں ہے کہ اگر کوئی ماحول کوئی اور جماعت بنا رہی تو اس کو روکا جائے اور کوئی کمزور ہو تو اس کا برابری کی جائے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اسی سندھ ہائی کورٹ نے میرے حلقے میں پانی کی لائن پہ اسٹے آرڈر دیا ہوا ہے، پانی کی لائن پہ جماعت اسلامی کے کہنے پر. وہ پانی کی لائن میرے گھر پہ نہیں آئی ہے. اس حلقے کے لاکھوں لوگ ہیں جن کے پاس پانی کی شکایت ہے، وہاں پانی ان کے گھر میں پہنچنا تھا. پوری لائن مکمل ہو چکی ہے، 95% کام ہوا ہوا ہے. اسٹے کر دیا جج صاحب نے. اب بیٹھے ہیں جب وہ کیس چلے، جب وہ اسٹے ختم ہو اس کے بعد کام شروع. لوگ بیچارے پانی کے لیے دھکے کھا رہے ہیں جگہ جگہ. اس قسم کی چیزیں کرتے ہوئے جس کے اندر تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے وہ ان کو کرنا چاہیے. اور اس قسم کا کوئی بھی فیصلہ میں ابھی اگر مجھے آپ میں سے کوئی بتا دے کہ بھئی مثال کے طور پر میری یا میرے مخالف کی کسی کی تصویر کہیں لگ جائے بڑی، وہ کون سا قانون ہے جس کے تحت ایف آئی آر کٹے گی ہمارے خلاف. اور میں یہ پولیس کو بھی گزارش کروں گا کہ ججز کے دباؤ میں آ کر اس طرح کے غیر قانونی فیصلے تسلیم نہ کریں اور جو قانون کے مطابق کارروائی بنتی ہے. الیکشن کمیشن سے بھی گزارش کروں گا، کوڈ آف کنڈکٹ الیکشن کمیشن کا جو ہے اس کی وائلیشن پہ اس طرح کی کوئی سزا نہیں ہے کہ وہ ایف آئی آر کٹوا دیں، گرفتار کروا دیں، جیل میں ڈال دیں، پھانسی لگا دیں. یہ طریقہ کار جو ہے وہ غلط ہے، نامناسب ہے. جی کوئی سوال آپ کا؟ غنی صاحب یہ بتائیے گا کہ آج قریب میں یہاں جو ہے وہ پاکستان کا جلسہ بھی ہے اور فاروق ستار صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آج کے یہ جلسہ ثابت کر دے گا کہ کراچی کی 22 کے 22 جو حلقے ہیں وہ ایم کیو ایم پاکستان ون کرنے جا رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی کچھ بچے گا یا وہ 22 کے 22 جیت لیں گے صاحب؟ دیکھیں مجھے تو ابھی یہ نہیں سمجھ آتا کہ یہ انتخابات ایم کیو لڑی ہے پی ایس پی لڑی ہے. میری رائے میں ایم کیو ایم ختم ہو چکی ہے اور میں تو یہ بات پتہ نہیں کتنے مہینوں سے کہہ رہا ہوں کہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ پی ایس پی مافیا کے قبضے میں ہے، اس کے نرغے میں ہے، ان کے کنٹرول میں ہے. اور ان کے جو بیچارے کنوینر ہیں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب، وہ ایک بے بس کنوینر ہیں، ان کے بس میں کوئی نہیں ہے. کنٹرول جو ہے وہ کچھ اور پی ایس پی کے لوگ اس پوری جماعت کو کرتے ہیں. میں یہ بات سمجھنے سے بالا تر ہے میرے کہ دیکھیں ایم کیو ایم پاکستان کا پچھلے کچھ برسوں میں جو بھی مسئلہ ہوا، الطاف حسین صاحب جو ہے وہ جب ان سے وہ الگ ہوئے تو
कुछ न कुछ लोग MQ पाकिस्तान के साथ ज़रूर थे कराची में। मैं इस बात को मानता हूँ कि उनका कुछ न कुछ वोट फिर भी था, कम हो गया था लेकिन फिर भी था। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल के आने के बाद वो जो थोड़ा बहुत वोट भी था ना, मेरे हिसाब से उनका फारिग हो गया है। तो मुस्तफ़ा कमाल ने MQM के ताबूत में आखिरी कील आके ठोक दिए। अब जो MQM है, आप उसको PSP जो है वो तस्वुर करें, और 2018 के इलेक्शन में जो PSP का नतीजा था, इस वक्त MQM उससे 1% भी ऊपर नहीं है। अब अगर कोई ख्वाब देखना चाहे तो मैं उसको कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आपके सामने 2-4 नताइज ज़रूर होने चाहिए